بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کے اندر جس کا 40 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 60 نمبر ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے اس سورہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو سمجھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی سورہ ہے اور اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، اور پھر اس کے اگر جس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے، یعنی کہ جس کے گناہوں کو نہ بخشا جائے، جس نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرما دیا کہ وہ سزا دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی سب کے سب لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں جھگڑے کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو ان لوگوں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا آپ کو قطعاً دھوکے میں نہ ڈالے، آپ ان پر خوفزدہ نہ ہوں، اور نہ ہی آپ کے دل میں یہ آئے کہ یہ لوگ جو شہروں میں چل پھر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، اتنی ڈھیل دے رکھی ہے۔ کفار مکہ جو اللہ کی آیات کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان میں اعتراضات کر کے شکوک پیدا کرتے ہیں، کبھی اسلام کی راہ روکنے کے لیے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، اور کبھی سازشیں تیار کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ ہم اگر جھوٹے ہوتے تو اب تک ہم پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں کا تاحال صحیح سلامت بچے رہنا اور زمین میں دندناتے پھرنا تم لوگوں کو اس وہم اور دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جتھوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ ہر قوم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکے۔ یعنی ان کا ساتھی کون تھا؟ باطل۔ وہ باطل کے ساتھ کس کو شکست دینا چاہتے تھے؟ رسولوں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان پر ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جہنم والے ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اب وہ فرشتے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ فرشتے خاص طور پر اس کام پر معمور ہیں جو اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے آس پاس بیٹھے اللہ تعالیٰ کے صرف اور صرف حمد و ثنا کرنے پر معمور ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور جب ہم سب کے نامہ اعمال، ہمارے روز کے اعمال کو اوپر آسمانوں کی طرف چڑھایا جاتا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، غضب اور غصہ کس قدر سخت ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو ایمان لائے اور پھر ان کو اس پر ثابت قدمی اختیار کی ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت کی دعا ان ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب،
تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے، یعنی یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس بات کو، کل جس طرح سوال کیا گیا تھا کہ ہم کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں؟ تو دیکھیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے فوراً بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ اے رب کائنات، تو ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے بعد، اللہ کی صفت کو بیان کرنے کے بعد دیکھیں یہ طریقے ہمیں فرشتوں سے سکھائے گئے کہ دیکھو اے انسانوں کی میری مخلوق مجھ سے کس طرح سے مانگ رہی ہے، تو تم بھی مجھ سے ایسے ہی اسی ہی طریقے سے مانگو۔ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہیں، اور رب کائنات کی صفت بیان کرنے کے بعد ہم لوگوں کے لیے مغفرت کہتے ہیں کہ چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ پھر مزید کیا ارشاد ہوتا ہے کہ اور وہ کیا دعا کرتے ہیں مزید؟ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں، یقیناً تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی صرف وہ لوگ ان کے ساتھ داخل کرنا جو نیک ہیں۔ تو سوچئے ایک بات کو کہ ہم تو نیکیاں کمانے کے چکروں میں لگ گئے، میں نے اور آپ نے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کر کے تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن کا سیکھنا شروع کر دیا، لیکن ہم نہیں کر سکے تو اپنے گھر کے افراد کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تو فرشتے ان گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات سننے والے ہیں، اور پھر مزید یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً اس پر تو نے رحمت کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تمہارے اوپر اپنے اوپر سے بہت زیادہ ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، یعنی تم جس قدر، جب تمہیں دنیا کے اندر ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، تو تم لوگ نہیں آتے تھے۔ آخرت میں ہر شخص کو بس اپنی فکر لاحق ہوگی، باپ بیٹے کی طرف توجہ دے سکے گا، نہ ہی بیٹا باپ کی طرف۔ کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ پھر جب فیصلے کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ان کے بھی کئی درجات ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی یاد آنے لگے گی۔ ان کی بیویاں اور بیٹے اگرچہ کہ اہل جنت میں سے ہوں گے، لیکن ان کے درجات نچلے ہوں گے، وہ نیچے درجے پر ہوں گے، یعنی وہ اپنے والدین کے درجے کے برابر صالح نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے یا ان فرشتوں کی دعا کی وجہ سے جو اس نے خود ہی فرشتوں کو سکھائی ہوگی، اس کم درجے والی اولاد کو اونچا درجہ عطا کر کے ان کے والدین سے ملا دے گا۔ اسی طرح بیویوں کو بھی ان کے شوہروں سے ملا دے گا، اور سارا کا سارا کنبہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ دعا یہ فرشتے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ دعا بھی میرے رب نے ان کے لیے ان کو سکھا دی۔ دیکھیں سبحان اللہ، میرے رب کی حکمتیں، میرے رب کی محبت ہم سب لوگوں سے، کہ ہم ہو سکتا ہے اپنے لیے مغفرت کی دعاؤں کو طلب کرنا بھول جائیں، لیکن میرے رب نے اس پر بھی فرشتوں کو معمور کر دیا کہ میرے نیک اور صالح بندوں کے لیے تم لوگ دعا کرتے رہو، کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں اور ان کو جنت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ تو ہم سب لوگوں کو اہل جنت میں میں شامل کرنا، ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے ہے یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے تھے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں قبول کرتا مگر جو روز اور وہ جو رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، اور اگر چہ کے کافروں کو ناگوار ہو، بلند درجوں والا
عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی، چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ ساری کی ساری بادشاہت اس رب کائنات کے لیے جو اکیلا ہے اور بہت دبدبے والا ہے۔ دیکھیے، جو اکیلا اور تنہا ہوتا ہے نا، اس کی طاقت بڑی کمزور ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، اور اس کے باوجود بھی میرا رب وہ ہے جو بہت دبدبے والا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود بیان کیا کہ واحد القہار۔ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا۔ آج کوئی ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ انہیں قریب آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائیں، جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ جو انسان آنکھوں سے خیانت کرتا ہے، میرا رب ان تمام خیانتوں سے واقف ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آنکھوں کی بے شمار حرکات ہوتی ہیں، جن میں سے اکثر جو ان کی جن کے لیے کہا گیا خائنۃ العیون میں آتی ہیں، مثلاً کیا کہ انسان کسی کو تانا مارتے ہوئے، کسی کی تصحیق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ پھر آنکھوں آنکھوں میں باتیں بھی ہوتی ہیں، دوسروں سے آنکھیں بچا کر غیر محرم عورتوں کو بدنظری سے چوری چھپے دیکھا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے، اور دلوں میں پیدا ہونے والے ان وسوسات اور ان خیالات کو بھی جانتا ہے جو ان آنکھوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی حرکات کو بھی جانتا ہے، ان کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بارے میں، اس آنکھ کی خیانت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً کیوں کہہ دیا، آنکھ کی خیانت کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ میں حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں؟ کیونکہ اگر تمہاری آنکھیں خیانت میں مبتلا ہیں تو ان کو بچا لو، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے زبردست تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے، تو انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے، یہ بہت جھوٹا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو۔ اور کافروں کی خفیہ تدبیر سراسر ناکام تھی، ان کی تدبیر کام نہ آئی۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ یعنی فرعون اتنا زیادہ غضب میں اور غصے میں تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی لمحے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو کہ میں خود موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور وہ اپنے پروردگار کو پکار کر دیکھ لیں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا، میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار سے، ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، پناہ لے لی ہے۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دی۔ اب تم اپنا سوچو کہ تم کس طرح سے خود کو کس طرح سے بچاؤ گے۔ اس کا مطلب جو ہے، جب اس نے فرعون نے یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں کمی ہونے کی بجائے ان کی تعداد فوراً ہی بڑھتی گئی، وہ جلدی سیکنڈز کے اندر لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا، تو فرعون نے سوچا کہ اب اس مصیبت کا ایک ہی حل ہے کہ وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ ہی کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے درباریوں نے، جو صحیح صورتحال سے واقف ہو چکے تھے، اسے اس کام سے منع کر دیا کہ کہیں ملک میں کوئی بہت بڑی بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔
ان درباریوں کو فرعون نے یہ جواب دیا کہ اب یہ کام کرنے کے بجائے کوئی چارہ نہیں رہا، لہٰذا مجھے یہ کام کرنے سے مت روکو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہ روکا ہو، مگر وہ محض اپنی بہادری جتلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہو۔ لیکن چونکہ وہ خود بھی دل میں ڈرا اور سہما ہوا تھا، ایک روب اس کے دل پر خود بھی طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس طرح بات کر رہا تھا۔ ورنہ اگر وہ خود خائف نہ ہوتا، خوف زدہ نہ ہوتا اور اس کام کا ارادہ کر لیتا تو اس سے کون روکنے والا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل پر بھی روب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طاری کر دیا تھا، اس لیے اس نے کہا چھوڑو مجھے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی پکڑ لے مجھے اور میں ایسا کرنے سے بچ جاؤں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ کہ کوئی مجھے چھوڑو میں ایسے کر دوں، بھئی کسی نے پکڑا ہوا تو نہیں ہے، تم تو بادشاہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر یہ روب طاری کر دیا تھا۔ دیکھیے ہر دفعہ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ہر آیت قرآن کی ایک نئی پہلو سے ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں نے ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو میں اس میں سے تمہیں کچھ حصہ اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اس کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ یکدم نہیں مل کے کھڑے ہو جاتے۔ اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے کہ زمین میں غالب ہو، سو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کیا تھا کہ اس نے کیا کہا کہ کیا تم اس کے قتل کی بات محض اس لیے کرتے ہو کہ آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، اور اگر تم ایسا کر بھی لوگے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر وہ سچا ہوا اور تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اس وقت تمہاری یہ حکومت کس کام آئے گی؟ نہیں، کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ وہ جو شخص اس سے بات کر رہا تھا نا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک بھی اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، وہ آدمی جو ایمان والا تھا، اور فرعون اور اس کی درباریوں سے غیر جانبدار رہ کر ان سے ایسی بات کر رہا، اس قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ کوئی اصلاح ہو جائے اس کی، اور وہ اس معاملے سے ہٹ جائے۔ فرعون کے اس جملے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون اسے تاحال ابھی اپنا مخالف یا مومن نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس سے اپنا ہی ناصح یعنی نصیحت کرنے والا اپنا ہی ساتھی سمجھ رہا تھا۔ اسی لیے اس نے اس مرد مومن کو یہ جواب دیا کہ مجھے تو اسی بات میں بھلائی نظر آتی ہے کہ اس شخص کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے، اور میں اپنی سمجھ اور بصیرت کے مطابق جو حالات سامنے دیکھ رہا ہوں یہ وہی تمہیں بتا رہا ہوں، اور اسی میں مجھے بھلائی نظر آ رہی ہے، اور میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں غلط رائے نہیں دے رہا۔ یہ اسٹی فرعون نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایمان لایا اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کے مانند سے ڈرتا ہوں۔ کس دن کی؟ کن لوگوں کی طرح؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور پھر فرعون نے کیا کہا؟ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں۔ کس کے راستوں تک؟ میں دیکھوں ذرا اس کے رب کی راستے میں، اس کے رب کو بھی دیکھوں۔
मैं ऊंचाई से तमाम आसमानों के रास्तों तक पहुंचूं, आसमानों के रास्तों तक, बस मैं मूसा के माबूद को झांक कर देखूं। यानी मेरा महल मूसा के माबूद से ऊंचा हो। ऊंचाई से इंसान झांकता है ना, नीचे से नहीं झांकता। मेरा इतना ऊंचा महल बना कि मैं इसके रब को, मैं अपने महल से झांक कर देखूं, तमाम रास्तों को देखूं कि इसका रब कौन कौन से रास्तों पर है, और उसकी कौन सी फौजें हैं, किस किस जगहों पर मुतय्यन हैं। और यकीनन मैं उसे झूठा ख्याल करता हूँ, और इस तरह फिरौन के लिए उसकी बदअमली खुशनुमा बना दी गई, और वो सीधे रास्ते से रोक दिया गया, और फिरौन की तदबीर महज तबाही में थी। और जो शख्स ईमान लाया था उसने कहा, ए मेरी कौम, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बताऊंगा। ए मेरी कौम, यकीनन ये दुनिया की जिंदगी थोड़ा सा फायदा है, और यकीनन अब्दी क़याम का घर तो आखिरत ही है। जिसने बुरा अमल किया तो वो उसके बराबर ही बदला पाएगा, और जो कोई नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, मगर वो मोमिन हो, तो यही जन्नत, लोग जन्नत में दाखिल होंगे, उसमें उन्हें बेहिसाब रिस्क दिया जाएगा। और ए मेरी कौम, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ, और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे दावत देती हो कि मैं अल्लाह ताला से कुफ्र करूं और उसके साथ उनको शरीक बनाऊं जिनका मुझे इल्म ही नहीं। हालांकि मैं तुम्हें सब पर गालिब बेहद बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। वो तुम्हें माफ कर देगा, बख्श देगा। कोई शक नहीं कि यकीनन जिसकी तरफ तुम मुझे दावत देते हो, उसके लिए ना ही दुनिया में दावत है और ना ही आखिरत में। और यकीनन हम सबको पलटना अल्लाह की तरफ है। ये दुनिया में, ये ना तो तुम्हें दुनिया में कोई फायदा दे सकते हैं और ना आखिरत में। और यकीनन हद से बढ़ने वालों के लिए वही जहन्नुम की आग है। अल्लाह ताला उनको वही जहन्नुम का घर अता करेगा। फिर जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूं जल्द ही तुम याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ। मर्द मोमिन ने ये जो तकरीर की फिरौन, और इस पे इसका जो फिरौन का उसके बाद जो रद्द अमल आया वो क्या था, कि इस मर्द मोमिन की तकरीर का ये आखिरी हिस्सा है, और इस साफ मालूम हो रहा है कि इसने ये तकरीर अपनी जान हथेली पर रख कर की थी, और ये कि अब फिरौन इसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं रहने देगा। दूसरी बात ये मालूम होती है कि ये मर्द मोमिन किसी मामूली ओहदे पर फाइज नहीं था, बल्कि किसी इंतहाई अहम और जिम्मेदाराना मनसब पर तैनात था, जिसकी बिना पर फिरौन उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की जरूरत ना कर सका। कि वो बोलता गया और फिरौन जो है वो उसको चुप, वो सुनता रहा। फिरौन को ये तो मालूम हो चुका था कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दावत से उसकी इंतहाई पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद तमाम के तमाम ईवान बाला तक तमाम लोगों के दिलों में ये बात उतर चुकी है। लिहाजा अब ये मामला सिर्फ अकेले एक मर्द मोमिन का या मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल ही का नहीं रहा था, बल्कि अब वो ये मालूम करना चाहता था कि दावत इस्लामी के साथ इसके अपने दरबार में और उसकी अपनी आल में कहाँ तक फैल चुकी है। इसलिए उसने दोनों को इल्तवा में डाल दिया कि इन दोनों में से किसी एक या दोनों को कत्ल करने से कोई ऐसा हंगामा उठ खड़ा हो जिस पर बाद में काबू ना पाया जा सके। और तीसरी बात ये भी मालूम होती है कि जो कुछ इस मर्द मोमिन के दिल में था वो उससे पूरी जुर्रत के साथ सबके सामने खोल कर बयान कर दिया, और अपनी सच्चाई की मजीद उसको तौसीक के साथ के लिए साथ ही ये भी कह दिया कि तुम लोग मेरी बातों को यकीन करो, कि करोगे जो कुछ इस आदमी ने बातें कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अनकरीब से मुराद रोज आखिरत भी हो सकता है, और वो दिन भी जबकि आले फिरौन पर अजाब आया था, जबकि अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी आले फिरौन को बहीर कुल्जुम में गर्क कर दिया था। अब मालूम हमें ये होता है कि फिरौन इस मर्द मोमिन को फौरी तौर पर कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे कत्ल गिरफ्तार करके कोई जिस्मानी अजियत देना चाहता था, ताकि वो उससे वो सब बातें उगलवा ले जिन बातों की उससे उसे जरूरत थी। इन लोगों ने इस मर्द मोमिन के खिलाफ क्या चालें चली थी, इसकी वजाहत हमें नहीं मालूम। बहरहाल इस वाक्य के बाद जल्द ही सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत करने का हुक्म मिल गया, और ये मर्द मोमिन भी मुहाजिरीन में शामिल था। इस तरह उसे फिरौन की चालों से निजात मिल गई। और जब फिरौन और आले फिरौन ने इन मुहाजिरीन का ताक़ुब किया तो खुद ही अपनी इस जाल में फंस गए, और अल्लाह ताला ने उन सब को गर्क कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला उस शख्स को बुरे नताई से बचा लिया अल्लाह ने, जो उन्होंने तदबीरें की, और आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया। आग है जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी हुक्म होगा आले फिरौन को सख्त अजाब में दाखिल करो। देखिए, फिरौन की डेड बॉडी तो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं सारे के सारे, कि फिरौन की डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या फिरौन की डेड बॉडी हमारी आंखों के सामने मौजूद है तो क्या उस पर कोई अजाब नहीं हो रहा?
عالم برزخ میں اس کی روح پر عذاب مسلسل ہو رہا ہے۔ ان غرق ہو کر مرنے والوں میں سے صرف فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی سب لاشوں لوگوں کی لاشیں سمندر میں آبی جانوروں کو کی خوراک بن گئیں اور سمندر کی تہ میں چلی گئیں۔ فرعون کی لاش کو سمندر کی موجوں نے اللہ کے حکم سے کنارے پر پھینک دیا تاکہ تمام لوگ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے شہنشاہ کا حشر دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور یہ مدتوں تک ساحل سمندر پر پڑی رہی اور گلی سڑی نہیں، بلکہ جوں کی توں قائم رہی۔ کہتے ہیں کہ اس کے مردہ جسم پر سمندر کے نمک کی دبیز تہ، بہت موٹی تہ چڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہا۔ اب ان غرق ہونے والی لاشیں خاص سمندر کی تہ میں ہوں یا آبی جانوروں کے پیٹ میں یا فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہو، ان سب کی ارواح غرق ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی گئی تھی، اور غرق ہونے کے دن سے لے کر قیامت تک ان کی روحوں پر ہر روز صبح و شام اس دوزخ پر لا کھڑا کیا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے دن اپنے جسموں سمیت داخل ہونے والے ہیں۔ ان کی موت سے لے کر قیامت تک کے عرصے میں عالم برزخ میں ان پر آگ پر پیشی ہوتی ہے، اور صرف ارواح کی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ آگ میں داخل ہوں گے، اپنے جسموں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس سے بڑی اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ عالم برزخ بھی سخت شدید ترین عذاب کا عالم ہے، لیکن وہ قیامت میں جہنم کے عذاب سے بڑا نہیں۔ اس آیت میں عالم برزخ کے عذاب یا عذاب قبر کی ٹھیک ٹھاک بات ہمیں سب مسلمانوں کو سمجھنے کو ملتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے بھی انکاری ہیں کہ عالم برزخ اور روح پر کوئی، جسم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، کہ ہم مر گئے، ڈیڈ باڈی ہے تو ڈیڈ باڈی کو کیا درد محسوس ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ کیے جائیں گے، ڈیلی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اور جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کو کچھ حصہ ہم سے ہٹانے والے ہو؟ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن کے لیے کچھ عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی نہیں ہے، تو کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے۔ آج تو کافروں کی دعا کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گی، آج کافروں کی دعا انہیں نہ بچا سکے گی۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، ان کو کتاب عطا کی جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے، ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ انسان کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی تو چیز ہے جس میں کوئی طاقت ہی نہیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ برائی کرنے والا، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اپنے رب کو پکارو، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ ایسے ہی وہ لوگ، سب لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائی، بس بہت ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بس بڑا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، اللہ کے لیے تم عبادت کرنے والے ہو۔ تمام تعریف الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ہم اپنی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں، اپنے گنگنوانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے اپنی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ وہی تو رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پہلی بار، حضرت آدم کو، پھر نطفے سے ہمیں پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا را خاصا کسی کا مسکریج ارلی ڈیز میں ہو جائے تو وہ ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ یعنی وہ پھر جمع و خون بن جاتا ہے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی جو اس سے پہلے ہی وفات دیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ہی وفات دے دیا جاتا ہے، کوئی جوانی میں پہنچنے سے پہلے ہی وفات دے دیا جاتا ہے، اور تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر عنقریب وہ جان لیں گے جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گے، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، یعنی کہ گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو لے کے جایا جا رہا ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یعنی دیکھیں ہم جب کیا کرتے ہیں، آپ لوگ جب چاول بناتے ہیں یا کوئی بھی دال بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو، آپ لوگ جب دال بناتے ہیں، ساری خواتین مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ خواتین کیا کرتی ہیں جب دال بناتی ہیں یا چاول بناتی ہیں؟ سب سے پہلے ان کو بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ بگار لگا رہے ہیں چولہے پر، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پانی بوائل کرتے ہیں تھوڑا۔ اور دھو دھو کر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بھگو کر رکھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے؟ جی جی۔ ہاں، کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تاکہ وہ نرم پڑ جائے، تھوڑی پھول جائے، اس کے اندر پانی آ جائے، ہاں، اور وہ جلدی گل جائے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے کیا کہا؟ توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گے اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں۔ اس کھولتے ہوئے پانی میں پہلے جسم کو نرم کیا جائے گا، اللہ اکبر، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اللہ اکبر، یہی درد کے اوپر مزید درد۔ سمجھ سکتے ہیں ایک بات کہ تھوڑا سا گرم پانی اوپر جسم کے گر جائے تو پھر جسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور پھر اس کو آگ میں جھونکا جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم جن کو کہہ کہہ کر اللہ سے مانگتے تھے؟ آج سوچئے یہ بات جو کل یہ آپ لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے، کیا قرآن کے اندر موجود نہیں ہے آپ کے ہر ہر سوال کا جواب؟ کہ کیا ہم نے کل سوچا یہ بات کہ کیا ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو نہیں ہو سکتے؟ تو پھر ہم کیوں نہ نبی کا وسیلہ بنا کر نبی کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں؟ تو ہمیں تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا حکم ہے، یہ تو شراکت آ گئی نا۔ تو آپ صرف اس بات کو سوچئے کہ کیا میں نے آپ سے کچھ کہا؟ ایگزیکٹلی قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی بات ایک بات نہیں کہی، ایگزیکٹ قرآن کے الفاظ ہیں جو دلوں کے اندر اللہ میرا ہمیں پہنچا دے۔ اللہ کے ماں سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں۔ یعنی نبی بھی روز قیامت، یاد رکھیے گا، نبی بھی ہم میں سے کسی کی شفاعت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔
اللہ کہ میرا رب نہ چاہے، جس نے رب کو راضی نہ کیا، جس نے رب کو ناراض کر دیا، آپ سوچئے اس بات کو، جس نے رب کو ناراض کر دیا، رب اس کی شفاعت کا کیوں حکم دیں گے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے، یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب بس اب صبر کریں، اللہ اکبر، اب صبر کرو، اس جہنم کی آگ پر صبر کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر اگر ہم اس کا کچھ حصہ واقعی آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات ہی دے دیں، پھر بھی وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے نہیں بیان کیا قرآن میں۔ کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ہر نبی کو جتنی طاقت دی، جتنی ہمت دی، اللہ کے حکم سے ہی ہوا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ نبی کی حیثیت اللہ کے توسط سے ہے، اللہ نے نبی کو حیثیت عطا کی، سب سے پہلی حیثیت، جو سب سے پہلی محبت، جو سب سے پہلی ہماری مخلصی، وہ میرے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی کو بھی اللہ نے وہ حیثیت عطا کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہاں اہل باطل خسارے میں رہے۔ بدقسمتی سے ہم اہل بیت کو، نبیوں کو، ہم اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جو کام اللہ کے اختیار میں ہے، جو صرف اور صرف اللہ نے کرنا ہے، وہ نبیوں اور اہل بیت اور کسی بھی صحابہ کا یا کسی بھی کے بھی اختیار میں نہیں، نہ اولیاء کرام کے اختیار میں ہے، یہ خالصتاً صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو، اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں جانوروں میں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ ہاں، نیک لوگوں سے آپ دعا ضرور کروا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہیں کہ ہم اے اللہ تو وہ اتنا نیک تھا تو ہمیں اس کے توسط سے یہ چیز دے دے، ایسا نہیں کر سکتے۔ نیک لوگوں کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، ان سے دعائیں ضرور کروائی جا سکتی ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی زیادہ تھے، اور زمین کی یادگاروں میں ان سے زیادہ تھے، اور تو ان کے کام کچھ بھی نہ آیا، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ حسب، نہ نسب، نہ طاقت، نہ شہرت، نہ عقل، نہ دانائی، کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے، اترانے لگے، ہم تو تیرے طاقتور ہیں، اتنے مال حسب نسب والے ہیں۔ جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کافروں سے عذاب کو ہلکا نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں بند ہونے سے قبل ہی ہمیں ہدایت دے دے اور ہماری مغفرت کر دے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی ہو جائے، ہمیں وہ اپنی رضا عطا کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔